بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، کربلا شہناز حسین ہمارا سلسلہ گفتگو ہے محرم الحرام کے حوالے سے۔ جن موضوعات پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں وہ کم سے کم ایک دریچہ ایسا واضح ضرور ہو گیا ہوگا جہاں سے ایسی ہوائیں آپ تک پہنچیں گی جس میں محبت، چاہت اور عقیدت کی آمیزش ہوگی۔ آج ہم چوتھی منزل میں داخل ہو چکے ہیں، 4 محرم ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے کہ واقعہ کربلا کے زبان و ادب پر اثرات۔ کل کا ہمارا پروگرام تھا کہ واقعہ کربلا کا تہذیب و ثقافت پر اثرات، آج ہے ادب اور زبان پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو وہی ہستیاں جن کا میں نے کل تعارف کرایا تھا کہ جن کا کہا سند ہے، لوگ کتابوں سے سند تلاش کرتے ہیں، جن کا ایک ایک حرف اللہ ان کو زندگی دے سند ہے۔ اس حوالے سے جو ہمارے مہمان ہیں جناب قبلہ افتخار عارف صاحب اور پروفیسر حسن سجاد صاحب۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ واقعہ کربلا کے ادب، زبان اور ادب پر اثرات۔ حسن سجاد صاحب، آپ سے پہلی بات یہ کہ اثرات ہیں کہ نہیں ہیں؟ زبان و ادب میں، نثر میں تو کم ہے کربلا کا اثر، جو ادبی نثر ہے۔ ویسے تو نثر میں کتابیں بہت لکھی گئیں، لیکن ایک ڈرامہ پریم چند نے لکھا کربلا کے نام سے۔ اچھا۔ پھر اسمت چغتائی کا ایک ناول ہے، ایک بوند لہو کی، اور انتظار حسین صاحب کے ہاں اور قرۃ العین حیدر کے ہاں اشارے آتے ہیں۔ زیادہ اثر شاعری پہ ہے۔ شاعری میں مرثیہ مخصوص ہو گیا، مرثیہ اور نوحہ صرف کربلا کے واقعے کے لیے۔ ہماری شاعری کی ابتدا دکن سے ہوئی ہے، اردو شاعری، اور ساری اصناف وہیں سے آئی ہیں، غزل، مرثیہ، قصیدہ وہیں سے آئی ہیں ساری۔ تو چونکہ وہاں کے جو حکمران تھے وہ اہل تشیع تھے، اس لیے انہوں، اور خود بھی شاعر تھے، قلی قطب شاہ جیسے، تو انہوں نے بہت اس کو انکریج کیا اور بہت مرثیے لکھے گئے، نوحے لکھے گئے اس زمانے میں۔ پھر مرکز آ گیا دہلی میں، اچھا، لکھنؤ سے، اس سے دکن سے دہلی میں، پھر لکھنؤ میں، یہ 2 مراکز بن گئے، پھر بعد میں پنجاب۔ زبان و ادب کے؟ جی، ادب کے، زبان و ادب کے۔ تو کربلا کے واقعے کے اثرات ہماری نظم پہ زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں، اور غزلوں پہ تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ ہم اس طرح آئیں گے۔ پہلے میں چاہوں گا یہ واضح کر دیجئے کہ زبان، جو اردو زبان ہے، اس پر واقعہ کربلا کے کتنے اثرات ہیں؟ اگر میں یہ پوچھوں کہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو صرف وابستہ ہیں کربلا کے ساتھ اردو زبان میں، کیا ایسی بات ہے کہ ہماری اردو زبان پہ واقعہ کربلا؟ جی ہاں، جی ہاں، اس کی ایک خاص زبان بن گئی ہے جو کہ کربلا سے واقعات سے آئے ہیں ہمارے یہاں۔ دشت، پیاس، صحرا، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ادائی شاعری میں، تو اس ظاہر ہے سب کربلا سے آئے ہیں۔ اور غزل کی شاعری میں شاعروں نے بہت واضح اشارے کیے ہیں، اگرچہ غزل کی شاعری جو ہے وہ عشقیہ شاعری رہی ہے، لیکن میر سے لے کے اور آج تک انہوں نے کربلا کے واقعے کی طرف بہت واضح اشارے کیے ہیں۔ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سروی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ واہ! میر پڑا محراب حرم میں، برسوں دگانا پڑھتا رہا، سجدہ ایک مستیق تلے کا، ان سے ہو تو سلام کرے، یہ بھی میر نے کہا۔ پھر حالی آئے کہ چھپتا نہیں جلال تمہارے شہید کا، پردہ ہو لاکھ کینہ شمر و یزید کا۔ واہ! یہ غزل کے شعر۔ پھر یگانہ، بندہ و بندہ جو دم نہ مارے، پیاسا کھڑا ہو دریا کنارے، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے۔ اسی یگانہ کے شعر کو سجاد باقر رضوی نے لیا کہ خواہش پہ مجھے ٹوٹ کے گرنا نہیں آتا، پیاسا ہوں مگر ساحل دریا پہ کھڑا ہوں۔ مطلب سوال بہت آسان سا اور سادہ سا ہے۔ جب ہم زبان و ادب کی بات کرتے ہیں تو زبان اور ادب ایک ہی چیز ہے۔ آپ نے اردو غزل میں ادب سے مراد لے رہا ہوں تمام چیزیں، مرثیے کو نکال کے، مرثیے کو نہیں بات کریں گے۔ غزل میں کربلا کہاں سے شامل ہوئی؟ ہم نے تو آپ سے سنا، آپ کو پڑھا، اس سے پہلے کب استعمال ہوئی؟
اگر گوپی چند نارنگ کا وہ دیکھ لیا جائے مضمون بھی؟ دیکھیے جو زبان ہوتی ہے ادب اس کا ایک اعلیٰ ترین مظہر ہے، مگر نہ زبان بول چال کی بھی زبان ہوتی ہے، ذرائع ابلاغ عامہ کی بھی زبان ہوتی ہے، تجارت پیشہ لوگوں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، زبان مختلف درجات ہیں، مگر ادب کی جو زبان ہوتی ہے وہ ایک جداگانہ زبان ہوتی ہے۔ اردو زبان کا ایک اختصاص یہ ہے کہ یہ واحد زبان ہے مسلمان ملکوں میں بولی جانے والی جہاں واقع کربلا بحیثیت رسائی ادب کے نافذ ہے۔ کربلا کا واقعہ اس کو آپ رسائی ادب کہہ رہے ہیں؟ جی، عزائیہ جو شاعری ہے یا جو مرثیہ کہیے آپ سے، کربلا کے اثرات پہ آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری میں۔ اب کیا ہے کہ ائمہ ابھی تشریف فرما ہیں اور اپنی حیات ظاہری میں امام زین العابدین ہیں، تشریف فرما ہیں، امام محمد باقر ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام علی رضا ہیں، جن کے سامنے شعراء آتے ہیں اور وہ اپنا کلام عربی میں پڑھتے ہیں۔ فارسی میں بھی یہی صورت احوال ہے کہ جب صفوی وغیرہ حکمران آئے اور اہل تشیع کا زمانہ تھا تو کچھ شعراء نے لکھا، مگر اچھے شاعر بھی ہیں، محتشم کاشی اور محسن کاشانی اور عرفی وغیرہ، لیکن بحیثیت صرف کے کسی اور زبان میں کربلا نافذ نہیں ہوئی سوائے اردو کے۔ یعنی بے حد اچھے مرثیے، اور یعنی یہ نہیں ہے کہ زبانوں میں لکھے نہیں گئے واقعہ کربلا کے، واقعات لکھے گئے ہیں اور یعنی جنگ نامے لکھے گئے ہیں، شہادت نامے لکھے گئے ہیں، مگر ایک تسلسل کے ساتھ، روایت کے ساتھ مرثیہ بحیثیت صنف کے کہیں اور نافذ نہیں ہوا۔ اچھا، ظاہر ہے مثنویاں لکھی گئیں، مثنویوں میں بھی جنگ نامے وغیرہ ہیں شروع کے جس میں اس کا اظہار ہے، رباعیاں لکھی گئی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ رباعی کا چلن ہمارے یہاں مرثیہ خوانی سے شروع ہوا کہ جو اب کیا ہے کہ مرثیہ کی روایت بن گئی کہ میر انیس ممبر پہ تشریف لاتے اور پہلے نہیں خود ہی رباعیاں خود پڑھیں گے کہ پہلے ہم پڑھتے، پھر ایک نعت کی رباعی پڑھتے، پھر منقبت پڑھتے اور پھر ایک سلام پڑھتے اور پھر مرثیہ شروع کرتے۔ یہ ایک روایت انہوں نے قائم کی، مرزا دبیر جو آج تک اعلیٰ مقام جو آج تک قائم ہے۔ اچھا، اب جو جن کے بارے میں یعنی آپ جب ذکر کریں گے، غزل کا ذکر ہو رہا تھا تو ہمارے یہاں نئی کام ہوا اس طرح کا، مثلا مصطفیٰ زیدی ایک شاعر ہے، کربلا۔ اچھا، اس کی نظم ہے، نظمیں ہیں، اس میں ٹکڑے ہیں، اس میں ترکیبیں ہیں جو سب کی سب فرش ازا سے اٹھائی گئی ہیں۔ رئیس احمر جی، انہوں نے سب سے پہلے نظم آزاد میں مرثیہ انہوں نے لکھا۔ دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ضرورتاً بعض لوگ شعر کہتے ہیں کہ محفل مسالمہ میں بلا لیے گئے ہیں تو کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے، تو ایک ہی شعر کافی ہوتا ہے اس کی نجات و آخرت کے لیے۔ مگر میں جیسے جن کے ہاں تواتر سے شعر ملتے، نصیر ترابی ہیں، جیسے نصیر کی غزل میں بہت اچھے شعر ہیں، بہت باغپن کے ساتھ انہوں نے شعر نکالے ہیں۔ امید بھائی نے بہت ہی اچھے شعر نکالے ہیں، اور اقبال نے کہیں لکھا کہ امام حسین کے سلسلے میں ایک جگہ مصرع لکھا کہ ذاتش او شلہ اندوختیم رمز قرآن از حسین آموختیم۔ تو سوال کیا گیا کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ رمز قرآن از حسین آموختیم کے کیا معنی ہے؟
تو فرمایا گیا کہ قیام اسلام کا مطلب جو ہے، قرآن کا مطلب ہے وہ عدل کے نظام کو قائم کرنا ہے، خیر کے نظام کو نافذ کرنا ہے. یہ ہے اصل اصول دین اور اصل اصول اسلام کے قیام کیا جائے خیر کے قیام کے لیے اور ظلم سے مبارزت کے لیے. تو رمز قرآن از حسین بامن میاں کے مسلک شبیرہ معزوست. بھائی صاحب آپ میرے ساتھ مت چلیں، تیغ و سنان و خنجر و شمشیر دیکھیے کتنی بڑی غزل ہے مولانا کی، جلال الدین رومی کی، شیر خدا اور رستم دستانہ معزوست، ہے نا، بہت مشہور غزل ہے ان کی. مگر اس میں شعر لکھا کہ بامن میاں کے مسلک تیر و سنان و خنجر و شمشیر معزوست، بامن میاں کے مسلک شبیرہ معزوست. اچھا اب کیا ہے کہ بعض اوقات بعض چیزیں وقتی ضرورتوں کے تحت لکھی جاتی ہیں اور وہ بعض میں صادق آتی ہیں بعض چیزوں پہ. تو اب وہ مگر اقبال جو ہیں، میں نے یہ بات ایران میں بہت دیر رہا ہوں، میں نے وہاں علماء کے سامنے اور ان کے دانش مندوں کے سامنے بھی یہ بات کہی کہ جیسا ذکر حسین اور جیسا ذکر اہل بیت، جس معیار کا ذکر اہل بیت اقبال کی شاعری میں ہے، عالم اسلام کی کسی زبان میں کسی شاعر کا نہیں ہے. ہم نام عربی کے لیتے جائیں اور اس کے بعد آپ اقبال کا کلام پڑھتے جائیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جو ان کی نعتیں ہیں، جو ان کے نعتیہ اشعار ہیں، امیر المومنین کے سلسلے میں جو ان کی منقبتیں ہیں، اسرار مدینہ خاص طور پر کہ نعرہ حیدر نوائے بوزر است گرچہ از حلقے بلال و قمبر است، ہے نا. اب کہ گرچہ اب کوئی کسی سے پوچھے کہ گرچہ از حلقے بلال و قمبر است کے کیا معنی ہیں، نعرہ بوزر نعرہ حیدر نوائے بوزر اس کے کیا معنی ہے. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر ہو دلقے اویس ہو چادر زہرا. آج ہوتے تو بند کر دیے جاتے. جی اب کسی سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ گلی میں بوزر کا ذکر کدھر سے آ رہا ہے، تو اب کیا ہے کہ اگر اقبال کو صرف نقل کرتے چلے جائیں تو بہت وقت چاہیے ان کے لیے. میں ایک آپ کی طرف آؤں گا حسن سجاد صاحب. غزل میں بھی نصف صدی سے زیادہ آپ نے اردو ادب پڑھا ہے. بطور استاد میں آپ سے سوال کروں، کیا اردو ادب پڑھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آپ نے اردو ادب پڑھا ہے، میں آپ سے ایز اے پروفیسر ایز اے استاد سوال کر رہا ہوں، کیا اردو ادب سمجھنے کے لیے کربلا کا سمجھنا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، کربلا کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے، کربلا سے جو زبان آ رہی ہے اور جو لہجہ آ رہا ہے اور جو شعر کہنے کا طریقہ آ رہا ہے وہ سب کربلا سے آ رہا ہے. تو جب تک کہ آپ اس کو نہیں اپنے اندر جذب کریں گے اور اس کو اپنی شاعری میں اپنے الفاظ میں استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ کربلا سے جو استعارے آ رہے ہیں، کربلا سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہمارے زبان کا حصہ بھی بن رہی ہیں. روزمرہ کی زبان میں روزمرہ کی زبان میں تو ظاہر ہے کہ بعد محرم یا حسین، ہاں بعد محرم یا حسین محاورے ہیں، اس طرح کے بہت سے زبان میں محاورے ہیں جو اس میں آ رہے ہیں، جو ہر کوئی بولتا ہے بلا تخصیص اس کی. ہاں بلا تخصیص بولتے ہیں. اور یہ دیکھیے شام غریبہ اور یہ کی الفاظ جو ہیں استعمال ہوتے ہیں. ہمارے اسد اریب صاحب نے ایک کتاب ہے تہذیب غم، اس میں ان الفاظ کی فہرست فراہم کی ہے جو فرش اعضاء سے جن کا تعلق ہے. اب جیسے خیمہ ہے، جیسے سنان ہے، جیسے دریا ہے، جیسے پانی ہے، جیسے مشکیزہ ہے، جیسے زلجنا ہے، یہ سب وہ لفظ ہیں کہ جو
ظاہر ہے کہ تذکرے اچھا بات یہ ہے کہ دنیا کی جو بڑی شاعری ہے وہ ہے جو روحانی اور باطنی جذبات سے جس کا تعلق ہے. وہ پیراڈائز ملٹن ہوں، وہ گوئٹے ہوں، وہ کالیداس ہوں، شکنتلا ہے، وہ تلسی داس ہوں، سرداس ہوں، میرا بائی ہوں. ہمارے ہاں پورا قصہ ہے اقبال تک کی ساری شاعری. اب دوسری بات یہ ہے کہ کتنے لفظ، یہ بھی ایک بات قائم ہے کہ کسی بھی شاعری کو سمجھنے کے لیے وہ عقیدہ ہونا ضروری نہیں ہے، مگر یہ بات ضرور ہے کہ آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ کیا ہے، کہ یہ ہے کیا، مانے نہ مانے جاننا چاہیے. جاننا چاہیے. اس لیے کہ وگرنہ آپ کو کوئی کہے گا کہ کچھ اڑا دیا، یعنی کچھ چیزیں سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی، آپ تلمیحات رہ جائیں نظر ہی نہیں آئے، آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اب مثلا آپ کو فرض کیجئے کہ اگر آپ کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مکالمہ ہے، کسی جگہ پر جناب فضہ سے مکالمہ ہے، کچھ فرض کیجئے کہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا مرثیوں کے اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک آپ جانیں گے نہیں کہ کربلا کیا ہے، واقعہ کیا ہے، اور تب تک آپ مرثیے کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. بنیادی سوالات اور کرنا چاہتا ہوں حسن سجاد صاحب آپ سے، اور پھر اختتامی گفتگو قبلہ افتخار صاحب سے کریں گے. آپ کی زبان ہماری زبان میں کچھ چیزیں رائج ہیں، نوحہ، مرثیہ، سوز، سلام، بین، یہ سب کا زبان سے تعلق، یہ سب استعارے ہیں کربلا کے. یعنی نوحہ سے مراد کوئی بھی نوحہ کہا جا سکتا ہے، مرثیہ سے مراد کوئی بھی مرثیہ کہا جا سکتا ہے، مجلس سے مراد کسی بھی گیدرنگ کو مجلس کہا جاتا ہے. لیکن یہ ساری ذاکر، کوئی ذکر کرنے والا ذاکر، لیکن یہ ساری چیزیں مخصوص ہو گئیں کربلا کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جب کربلا کے واقعے کو بیان کرنا تھا تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی فارمیٹ چاہیے تھا، کوئی فارمیشن چاہیے تھی. یہ فارمیٹ خالص کربلا کے لیے بنا ہے. مخالص کر نوحہ تو خالص نوحہ پہلے بھی کربلا کے لیے بنایا گیا، مرثیہ خالص کربلا کے لیے بنا گیا. مرثیہ تو پہلے بھی لکھا جا رہا تھا، لیکن جب اسے ایک فنی شکل دی گئی اور اسے مخصوص کر دیا امام حسین کی شہادت کے ساتھ تو وہ مخصوص ہو گیا. اسی طرح نوحہ، اسی طرح سلام، تو یہ ساری اصناف جو ہیں یہ مخصوص کر دی گئیں کربلا کے لیے، اور آج تک ہیں. سلام سے مراد صرف امام حسین، زیادہ تر ہم سے مراد. میں چاہوں گا تھوڑی سی اس میں اضافہ. دیکھیے ایسے ہے کہ عربی میں جو مثلا کمیت اسدی ہیں یا جو دیول ہیں، جو بھی مرثیے لکھے گئے وہ قصیدے ان کو کہا گیا، قصیدہ کہا جاتا تھا نظم کو، کہ جیسے کہتے ہیں اس میں رسائیہ پورشن ہوتا تھا، پورشن آ جاتا تھا، مضمون آ جاتے تھے، اور وہ شروع ہوتا تھا جیسے نعتیہ قصائد میں بھی جیسے یہ ہوتا تھا. کعب بن زہیر کا رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ ہے، تو یہ ہوتا تھا. مگر اب کیا ہے کہ یہاں جب اردو میں یہ قصہ شروع ہوا تو سبھی طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. اور ایران سے جب یہ آیا تو وہ باقاعدہ نوحہ پڑھنے کے لیے روضۃ الشہداء کے تراجم کر کے، اور بھی پڑھے جاتے پشاور. اچھا، اور جو ذاکر ہے، پہلے علماء مجلسیں نہیں پڑھتے تھے، روضہ خان پڑھتے تھے، وہ پڑھا کرتے تھے. اور یہ جو نوحہ خان اور ذاکر جی یہ پڑھتے تھے. یہ اودھ سے شروع ہوا کہ علماء نے بھی ذکر، ایران میں بڑی جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو فضیلت کے لوگ ہیں نا، وہ آیت اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں. مداحین ایک جانر ہے جو پڑھتے ہیں خاص طور پر. یہی بر صغیر تھا. بہت شکریہ افتخار صاحب، ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے. دیکھیے میں اپنے ناظرین کو پھر مخاطب کروں، ان کی گفتگو کو محفوظ کیجیے. یہ پوری مکمل گفتگو نہیں ہے، انہوں نے اشارے دیے. کہاں تک اس کے اثرات جائیں گے، ہم اگلے پروگرام میں ایک بالکل نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے، لیکن کہاں تک اس کے اثرات جائیں گے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ کہہ کہ ڈوب گیا آفتاب عاشوراء، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی.
شکیل افضل کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد کربلا کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔